بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 44 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے لے کے 34 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ یہ تیسرے پارے کا 8واں سبق ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ ہمارا 44واں 44th سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہود و نصارہ، فقل تو کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا ہے وجہی للہ، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے حضور، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی جھکا دیا ہے جنہوں نے میری پیروی کی۔ وقل للذین، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب یعنی تورات، والامیین، اور کتاب الہی سے ناواقف ان پڑھوں سے بھی یعنی قریش سے بھی، اسلمتم، کیا تم نے اطاعت قبول کی؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فإنما علیک، تو در حقیقت آپ کے ذمہ تو البلاغ، واضح پہنچا دینا ہی ہے۔ واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں بالعباد، اپنے بندوں کو۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو یکفرون، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے رہے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ویقتلون الذین، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون بالقسط، حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کی تلقین کرتے ہیں۔ فبشرہم، پس خوشخبری دے دیجیے انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے جن کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین، کوئی بھی مددگار۔ الم تری، کیا تم نے دیکھا نہیں اے مخاطب، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہیں اوتو نصیبم، دیا گیا تھا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب الہی میں سے، یدعون، انہیں بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن حکیم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے قالوا، کہا، لا تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ، الا ایاما معدودات، سوائے گنتی کے چند دنوں کے، وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا، ان باتوں نے جو وہ تھے، یفترون، گھڑتے، یعنی جو باتیں وہ افترا کرتے تھے، گھڑتے تھے، ان باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فکیف، تو کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، لیوم، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے، اب دعا کیجئے، اللہ مالک الملک، بادشاہت کے مالک، توتی الملک، آپ ہی دیتے ہیں بادشاہی، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، وتنزع الملک، اور آپ چھین لیتے ہیں بادشاہی، ممن تشاء، جس سے آپ چاہتے ہیں، وتعز، اور آپ ہی عزت دیتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، وتذل من تشاء، اور آپ ذلت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں کل بھلائی ہے، یعنی آپ کا ہر فیصلہ خیر پہ مبنی ہوتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل،
آپ داخل کرتے ہیں رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار اور آپ ہی داخل کرتے ہیں دن کو فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور آپ نکالتے ہیں پیدا کرتے ہیں زندہ کو من المیت مردہ میں سے، وتخرج المیت اور آپ نکالتے ہیں مردہ کو من الحی زندہ میں سے، وترزق اور آپ رزق دیتے ہیں من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں بغیر حساب بغیر کسی حساب کے۔ لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کو نظر انداز کر کے یا مومنوں کے خلاف۔ ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا فلیس پس نہیں ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فی شیء اس کے لیے کوئی چیز کوئی حصہ الا سوائے اس کے، یعنی ان سے تعلق جائز نہیں ہے سوائے اس کے ان تتقوا کہ تم بچتے رہو منہم ان سے تقاہ بچاؤ کرتے ہوئے، یعنی کافروں سے تعلق احتیاط کا، اور تاکہ ان کی چالیں ان کی تیاری کی اطلاع ملتی رہے، اس حد تک سے زیادہ قلبی تعلق جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے، یعنی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اِن تُخْفُوا اگر تم چھپاؤ مَا فِي صُدُورِكُمْ اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُبْدُوهُ یا اسے ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ اسے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتے ہیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ اسے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یوم تجد جس دن پا لے گا کل نفس ہر نفس ہر شخص ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر کوئی بھی بھلائی کا محضرا سامنے موجود، یعنی جو بھلائی کا عمل کیا اسے سامنے موجود پالے گا، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا من سوء کوئی بھی برائی کا وہ بھی سامنے موجود پالے گا۔ تود وہ چاہے گا لو انا کاش یہ کہ ہوتا بینہا اس کے درمیان و بینہ اور اس کے عمل کے درمیان امدً بعیدا فاصلہ دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد شفقت فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ قل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم اگر تم ہو تحبون اللہ محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو محبت فرمائے گا تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم اور بخش دے گا ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے یعنی ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن تولوا پھر اگر یہ منہ موڑیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین پسند نہیں فرماتے کافروں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا منتخب فرما لیا آدم بنوخم وآل ابراہیم وآل عمران آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، حضرت مریم کے والد گرامی کا نام عمران تھا، علی العالمین تمام جہان والوں پر ترجیح دیتے ہوئے۔ ذریتم یہ سب اولاد تھے بعضھا من بعض ایک ہی نسل میں سے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج نمبر 20 سے لے کے 34 تک ہم نے پڑھا۔ اس سبق میں آیات کی تعداد 15 تھی اور الفاظ 307 تھے، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ نئے الفاظ کی تعداد 43 تھی۔ گویا 264 الفاظ ایسے ہیں جو
ہم الحمدللہ ان 307 میں سے پہلے سے سیکھ چکے ہیں، اور ان 43 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 260 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جنہیں شامل کر کے اب تک ہمارے ذخیرہ الفاظ کے کل الفاظ جو کور ہو چکے ہیں وہ 43,057 ہیں، یعنی قرآن حکیم کے کل 91,265 الفاظ کا 47.17% الحمدللہ ہمارا کور ہو چکا ہے۔ آج کے سبق کے مقابل میں دوہرائی ہے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت نمبر 204 سے لے کے 215۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں پورے ذوق و شوق سے اور قدردانی کے جذبے سے قرآن حکیم کے فہم کو سیکھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان تمام بشارتوں کا حقدار بنا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔